اللہ ہی کا دین حق اور باقی سارے دین باطل، یہ آپ کا نظریہ ہونا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی حق دین ہے، باقی سب باطل۔ اتنا کامل یقین ہونا چاہیے جس طریقے سے آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دن کا اجالا ہے تو سورج چمک رہا ہے۔ اس میں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج تپش لاتا ہے، سورج روشنی کرتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ سمجھا دیں سورج روشنی دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے جائے دن کے وقت، اس کو کہ بغیر کسی دلیل کے تجھے سمجھ میں آتا ہے سورج روشنی دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو اللہ کے دین کے بارے میں آپ کا شرح صدر ہونا چاہیے۔ یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم نے کل 4 آیتوں تک اس کی تفسیر کو بیان کر دیا تھا۔ آج ہم ان 3 آیتوں پر اور کچھ کے نزدیک ان 2 آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا محاورتاً تو مختلف ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس طرح بہت سے ترجمے بامحاورہ کیے گئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ لیکن اگر لفظی ترجمہ جو قریب جو ہے وہ لفظاً ترجمہ ہو، وہ یہ ہوگا ہمیں ہدایت دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط ایسے راستے کی، المستقیم جو مکمل طور پر سیدھا، ایسے راستے کی ہدایت دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک پگڈنڈی آتی ہے، یعنی پگڈنڈی کو اردو میں تو اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں، لیکن جیسے فری وے پر آپ جا رہے ہیں، لائٹ سا کرو ہوتا ہے، اور لائٹ سا کرو میں اگر آپ نے لائن بدل لی آپ کو لگتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، لیکن ذرا سے کرو پر اگر آپ نے اپنی لائن بدل لی تو آپ منزل پر نہیں پہنچتے ہیں بلکہ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور واپس آپ کو آنے میں روڈ پہ دوبارہ اسٹارٹ کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، وہ بھی جب آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ کسی غلط راستے پر چلے آئے ہیں، وگرنہ آپ روڈ پر چلتے رہیں گے جب تک آپ کے سامنے، مثال کے طور پر آپ کا انٹرنیٹ کام کرنا چھوڑ دیا، آپ کا جی پی ایس نہیں چل رہا، آپ منزل پر چلتے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو جس وقت گاڑی کا پیٹرول ختم ہوگا، منزل نہیں آئے گی تو آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ میں منزل پر نہیں پہنچا، نکلا تو میں کس ارادے سے تھا لیکن پہنچ نہیں پایا منزل۔ یہی معاملہ بالکل اس کو قیاس کر لیجیے اسی معاملے کہ آپ جس کو ہدایت سمجھ رہے ہیں، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک غلط نظریہ، کوئی ایک غلط عقیدہ، کوئی ایک بے عملی، کوئی ایک بدعملی، اس کو سمجھ لیجیے وہ پگڈنڈی کا راستہ ہے۔ آپ چل سیدھے رہے تھے، آغاز آپ نے سیدھے راستے سے کیا تھا، اور اگر آپ کرب کے اوپر ذرا سا مڑ گئے، ذرا سا آپ نے ٹرن لے لیا تو آپ نے جناب والا آپ جا تو سیدھے رہے تھے، اب آپ کس طرف چل پڑے؟ آپ چل پڑے غلط راستے کی طرف۔ اب کوئی علماء کا، صوفیاء کا یا کامل مرشد کا انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جس کی جی پی ایس کی رہنمائی کے اندر آپ دوبارہ روڈ پر آ جائیں، آپ تو خود ہی اپنے راستے چلے جا رہے، اپنے تئیں چلے جا رہے۔ تو اب جناب جب زندگی کا پیٹرول ختم ہوگا، زندگی کی گیس ختم ہوگی، اور جب گاڑی رکے گی تو آدمی کو پتہ پھر چلے گا کہ میں کہاں پہنچ گیا، میں نکلا تو کس راستے کے لیے تھا اور کہاں سے کہاں آ گیا۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت ہے، سیدھے راستے پر چلتے رہے، مکمل منزل سے نکلے منزل پر پہنچے۔ اب وہ راستہ کون سا؟ اس کی تفصیل میں اگلی آیت ہے۔ پہلے تو کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا معنی راستہ، اب صراط تل نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے عربی میں، صراط تل۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے چیزیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، ہونا ہی چاہیے کسی بہترین قاری قرآن کو ایک دفعہ اپنی نماز سنا لیں کہ حضرت سنیے میری نماز میں مسٹیک تو نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے بچپن سے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، پکی یاد ہوتی ہے آپ، لیکن آپ نے ان نماز کے اندر وہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کے حوالے سے تلفظ صحیح نہیں ہوتا، جیسے سبحان ربی العظیم نہیں ہے،
عظیم کہہ دیں گے تو اس کا مقصد آپ زا پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، وا کو موٹا پڑھنا ہے، صراط الذین نہیں ہے، صراط الذین، تو کو ہمیشہ موٹا پڑھنا حروف مستعلیہ میں سے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہے کسی بہترین قاری قرآن کو ایک دفعہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے پوری نماز سنانا، اور وہ جہاں آپ کی مسٹیکس بتائیں کہ آپ کی یہ مسٹیک ہے، الحمد میں یہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں، یہ مسٹیک کر رہے ہیں، ان مسٹیکس کو لکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور پھر اس پر کوشش کیجئے تاکہ نماز کو آپ بہترین انداز میں ادا کر سکیں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما. اب یہ سیدھا راستہ کون سا؟ اب اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں. کچھ نے لکھا کہ مسلمان اس کو تو اللہ نے پہلے ہی ہدایت دی ہوئی ہے کہ بھئی وہ تو مانتا اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، نماز میں آیا، مسجد میں کھڑا ہے اور الحمد پڑھ رہا ہے، تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ تو ہدایت پر ہی تو ہے. پھر وہ دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ ہدایت کی دعا وہ مانگے جو ہدایت پر نہ ہو. لیکن ہدایت پر ہونے کے باوجود ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے. انہوں نے فرمایا ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت پر استقامت اور ہمیشہ ہدایت پر رہنے کی یہ دعا ہے کہ اللہ ہدایت پر تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، اب مجھے اس اسلام پر، اس دین پر، اس ہدایت پر استقامت دے دے. اس لیے کچھ نے ترجمہ یہ کیا، سید اعلیٰ حضرت بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ دکھا ہوا ہے، اسلام ہے سیدھا راستہ، ہمیں اس حوالے سے کوئی تشکک، کوئی تردد نہیں ہے. استغفر اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کے یار پتہ نہیں کون سا دین صحیح ہے، ہو سکتا ہے یہودی ٹھیک ہو سکتا ہے عیسائی ٹھیک ہو. ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم فالو اپنے ریلیجن کو کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ریلیجن کون سا صحیح ہے. یہ نظریہ اسلامی نظریہ نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی حق دین ہے، باقی سب باتیں. اس بارے میں اتنا کامل یقین ہونا چاہیے جس طریقے سے آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دن کا اجالا ہے تو سورج چمک رہا ہے. کتنی واضح بات ہے. اس میں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج تپش لاتا ہے، سورج روشنی کرتا ہے. ایک آدمی کو آپ سمجھا دیں سورج روشنی دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے جائیں دن کے وقت، اس کو کہ بغیر کسی دلیل کے تجھے سمجھ میں آتا ہے سورج روشنی دیتا ہے، ختم. اس طریقے سے آپ کو اللہ کے دین کے بارے میں آپ کا شرح صدر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کا دین حق اور باقی سارے دین باطل. یہ آپ کا نظریہ ہونا چاہیے. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب ہدایت تو ہمیں معلوم ہے، دکھی ہوئی ہے، تو اس کا ترجمہ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اے اللہ مجھے ہدایت دکھا دے. بہتر ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت کے رستے پر چلا. راستہ تو دیکھا ہوا ہے، اب اس طرح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پھر یہ رستہ کون سا ہے؟ قرآن نے الگ جگہ پر اس کی ایک الگ وضاحت کی، سورہ انعام میں، اور یہاں ایک الگ وضاحت کی، اس کو بیان کرتا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے سورہ انعام میں صراط مستقیم کی کچھ ایلوبریٹ کرتا ہے، کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر کوئی بندہ یہ بچہ یتیم ہو گیا اور اس کے باپ نے وراثت چھوڑی ہے تو اب بدنیتی سے اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، لیکن ہاں کسی اچھے انداز سے، کسی اچھے طریقے سے جاؤ. اس طریقے سے کہ تم چاچا ہو، تم ماما ہو، تم تایا ہو، تم اس کی کسٹڈی کرنے والے گارڈین ہو. تو اب کیا کرو کہ جناب الا باللتی احسن، ہاں تمہاری نیت یہ کہ یار یتیم بچے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا. یقیناً جو آج $10,000 ہیں، $20,000 ہیں، یقیناً 10 سال بعد وہ $10,000 کی جو ایکچوئل ورتھ ہے وہ 10,000 کی کیا رہے گی؟ ڈی ویلیو ہوتا ہے پیسہ. تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ جناب یہ جو پیسہ ان کا انویسٹ کر دیتا ہوں تاکہ جب یہ بالغ ہوں گے اس وقت ان کی پیسہ ڈی ویلیو نہ ہو، تاکہ ایکچوئل جو ایسٹ ہے ان کا وہ ان کو جوانی کے وقت مل جائے. فرمایا الا باللتی احسن. اگر یہ نیت ہے تمہاری تو چلو پھر یتیم کے مال کے قریب جاؤ احسن انداز سے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یتیم جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا مال ان کو اچھے انداز سے لوٹا دو. پھر دوسری بات قرآن نے کی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف کرو. کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، ڈنڈی نہ مارو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا پورا ناپ اور تول پورا پورا کر کے دو، جس طرح خود لینا پسند کرتے ہو. اس سے قرآن نے بیان کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. اور قرآن نے بیان کیا خود لیتے تو پورا پورا لیتے،
دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی خود کو چاہیے پرفیکٹ مال، سستی چیز، اچھی چیز، دوسرے کو دینا ہے تو مہنگی چیز اور بری چیز. یہ مزاج اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بزنس مین کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جن میں ایمانداری نہیں، جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں. تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. کوئی کہتے یار یہ تو بڑا مشکل ہے اس دور. حالانکہ کتنی خوبصورت آیت، قرآن ہمیں کتنی ہدایت دیتا ہے. اب کسی کے ذہن میں آیا کہ حضرت یہ سے بزنس کیا تو کر لیا. آپ کو کیا معلوم حضرت مسلح پر بیٹھ کے، آپ کو کیا پتا مارکیٹ کا؟ مارکیٹ میں چلنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے حضرت، چارہ نہیں ہے. یہ جو اتنے بڑا میں نے امپائر کھڑا کیا، بڑے دن دیکھے حضرت، بڑے پاپڑ گئے، نہیں چل سکتے. مارکیٹ میں آ کے دیکھیں. اللہ نے کہا یہ جو اصول ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یتیم کے پاس مال بھی ہو، آپ کو یار میں کیوں انویسٹ کروں اس کا مال؟ مجھے کتنی رکعتوں کا جو ثواب ہے، مجھے میرا پرسنل بینیفٹ کیا ہے؟ ثواب تو ملے گا، لیکن آدمی یہ سوچے کہ بھائی میرا تو بزنس چل رہا ہے. اب اگر میرے بھائی کا انتقال ہو گیا یا میرے جناب والا سالے کا انتقال ہو گیا، اس کے یتیم بچے ہیں، تو میں فضول میں اس کے پیسے کو، یتیموں کے پیسوں کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کروں، حساب بھی رکھوں، لیجر بھی بناؤں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو پھر حفاظت سے پہنچاؤں بھی، تو جناب میرا کیا فائدہ؟ ناپ تول میں کمی نہ کروں، بزنس کو بالکل ایمانداری سے کروں، تو اس میں تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اللہ کہتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ کسی جان کو اس سے جان سے بڑھ کر مشقت میں نہیں ڈالتا. یہ تمہارے لیے مشقت نہیں ہے. تم یہ سوچو کہ مشقت ہے کہ ہم یتیم کے مال کی کسٹڈی کریں گے، ہم اگر ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ فرماتا مشکل نہیں ہے. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی اصول ایسا دیتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو جو ان سے جان سے بڑھ کر. پھر آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا. یہ جملہ ہی بڑا خوبصورت قرآن کا سورہ انعام میں بیان کیا، غالباً 158 آیت آئی تھنک سو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. بات کرو حق کی چاہے تمہارا قرابت دار کیوں. یہ ہے دین. یہ چاہے قرابت داری میں ہو چاہے اپنے فرقے میں ہو. یہ میں واضحات بار بار کہتا ہوں. اپنا آدمی غلطی کرے تو غلطی نہیں ہے، اور دوسرے کا آدمی وہ غلطی نہیں بھی کرے تو وہ غلطی ہے. مسلکی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ بچپن سے جس فرقے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ فرقے والا غلطی کرے گا تو اس کو چھپائیں گے آپ، اور دوسرے کے فرقے والا معاملہ کرے گا تو اس کو اچھالیں گے آپ. حالانکہ دین خدا میں جو غلطی کرے گا، غلطی تو پھر غلطی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. وَإِذَا قُلْتُمْ، جب کہو فَعْدِلُوا، عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. یہ لل پلی بات نہیں کرو کہ ادھر بھی ادھر بھی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کہ تم قرابت دار بھی تمہارا ہے، قریب بھی آدمی ہے، تمہاری فیملی ٹرمز ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے تمہارا. قرآن کہتا ہے لیکن بات تمہیں کرنی ہے حق کی بات کرو. رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے. مسلمان کا فیصلہ آ رہا ہے، یہودی کا فیصلہ آ رہا ہے، اور اگر یہودی حق پر ہے تو حضور مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہے اس لیے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی. حضور حق کی بات کرنا. تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب بولو حق بولو، جب بولو انصاف بولو، جب بولو دیانت سے بولو، جب بولو جس کے لیے بولو، جس کی حمایت کرو. حق دیکھو تو اسی کی حمایت کرو، اس میں حق دیکھو. چاہے اس میں اپنے کی دشمنی ملتی ہے یا لوگ پذیرائی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں ہمارے لیے تو لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر کسی سے لڑ جاتا ہے، یہ تو جناب ہر کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر دیتا ہے. لیکن زیادتی نہ ہو. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جو بول رہے ہو وہ حق ہے تو قرآن نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کہو حق بولو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تمہارا قریبی آدمی کیوں نہ ہو. پھر اللہ فرماتا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا تاکہ تم اس کے بارے میں تذکر کرو. پھر آگے جو جملہ استعمال کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو یتیم کے مال سے لے کر حق بولنے تک تمہیں بات اللہ نے کہی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں ہے. اس کے کرنے سے آپ ٹیڑھے نہیں ہو جائیں گے. یہ کام کریں گے تو یہی رب نے رکھا ہے سیدھا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی صراط مستقیم ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اس صراط مستقیم کی فَاتَّبِعُوا، اتباع کرو. یتیم کے مال کے ساتھ، کاروبار میں کمی بیشی نہ کرنے کے ساتھ، حق بات کرنے کے ساتھ، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ هَذَا صِرَاطِي مستقیماً.
قرآن نے ایک طرف بھی بیان کیا صراط مستقیم کا، اس کو ایلوبریٹ کیا، آگے پھر ایک اور وضاحت کر دی، وہ جو آخری آیت کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اب وہ راستہ ہے کس کا؟ یہاں تو اس دور میں آپ دیکھیے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو یہ کہے گا میں جنتی ہوں اور میرے علاوہ سب جنتی۔ ہر بندے کی اپنی تھاٹ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے۔ ہر بندہ ہی درس قرآن، جس طرح ہم درس قرآن دے رہے ہیں، بہت سی مسجدوں میں درس قرآن ہوگا، یوٹیوب کے اوپر داعی قرآن بہت سارے بیٹھے ہیں۔ اب کون انعام یافتہ ہے، کون انعام یافتہ نہیں ہے؟ جناب والا کس کے راستے پر چلیں، کون سے مولوی صاحب کے پیچھے چلیں؟ تو اللہ نے اصول یہ دے دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کون سی ہوگی؟ ہمیشہ صراط مستقیم وہی ہوگی جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلیں۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ قیامت میں جنت میں انہی کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اللہ کا انعام یافتہ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقے اللہ کے انعام یافتہ۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ نبیین۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ صدیقین۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ شہداء۔ اور چوتھا طبقہ کون سا ہے؟ صالح۔ یہ جتنے بھی اولیاء، حضور خواجہ معین الدین کی ذات ہو، حضور بابا فرید کی ذات ہو، حضور داتا علی حجویری کی ذات ہو، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات ہو، یہ سب اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ ان کا صرف نام نہیں لینا کہ میں قادری ہوں، قادری تو ہیں بھی الحمدللہ، اس کی نسبت تو ہے، فخر ہے، لیکن غوث اعظم کی تعلیم پر کتنا عمل ہے، ان کے راستے کو کتنا اپنایا۔ خواجہ معین الدین کی بات کریں ہم، جناب والا چشتی ہیں، تو چشتی صرف یہی ہے نام لگانے کے لیے، لیکن یہاں کیا کہ صراط الذین انعمت، نام نہیں لگانا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ لوگوں کی صراط، ان لوگوں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، وہ جس طرح اللہ کو راضی کر گئے، تم ان کے راستے پر کتنا چل رہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ولیوں کے نام پر دکانیں تو چمکائی جا رہی ہیں، ان کی تعلیم کی بات نہیں کی جا رہی، ان کے منہج کی بات نہیں کی جا رہی، ان کے راستے کی بات نہیں کی جا رہی۔ افسوس یہ ہے کہ خانقاہوں میں بھی یہ بات نہیں ہو رہی۔ اللہ ماشاءاللہ ہوگی جہاں ہو رہی ہوں گی، لیکن آج کل خانقاہی نظام، جہاں تو طریقت اور پیر و مرشد کی باتیں ہی ہونی ہے، وہاں پر بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہم غوث اعظم کے شہزادے ہیں، ہم غریب نواز کے شہزادے ہیں، ہم حضور بابا فرید کی اولاد میں سے ہیں، ہم داتا صاحب کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کے نام پر مال بنانے کا دھندا سب جان رہے ہیں۔ لیکن داتا صاحب نے کون سے اصول دیے زندگی پر چلنے کے، جس وجہ سے داتا صاحب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوا، جس وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث اعظم کہلائے، حضرت معین الدین نے آ کر دین کی وہ دعوت کا کام کیا ہندوستان کے اندر کہ کتنے درجنوں لاکھوں لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ وہ راستے کون سے تھے؟ وہ راستہ اللہ کا راستہ تھا، وہ راستہ قرآن کا راستہ تھا، وہ راستہ حدیث کا راستہ۔ تو قرآن نے کہا ان کے راستے پر چلو۔ نام لیوا تو ہیں ہم، لیکن قادری کو تو یہ ضروری چاہیے کہ اگر وہ نسبت ان اولیاء سے رکھتا ہے تو ان اولیاء کے راستے پر تو چلے۔ صراط الذین انعمت۔ امام راضی نے اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعض اوقات آدمی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی حق اور باطل میں پہچان کر سکے۔ امام راضی لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات، کہتے ہیں بعض اوقات آدمی میں اتنی صلاحیت، علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اللہ نے وہ ملکہ نہیں دیا ذہنی طور پر کہ وہ واضح یہ دیکھ سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ایسے میں تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو اب اسے چاہیے ایک مینٹر، اسے چاہیے، وہ خود ناقص ہے، اسے ایسے کامل شخص کی تلاش ہونی چاہیے کہ جو اس کے سامنے حق کو اور باطل کو واضح کرے، اس کو کہتے ہیں مینٹر، اس کو کہتے ہیں ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا، اور اسی کو طریقت میں کہتے ہیں مرشد۔ کیا کہتے ہیں؟ مرشد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے مرشد تو وہی بنے گا نا جو خود ہدایت پر، وہی مرشد بنائے جو رشد کی طرف لے کے جائے۔ رشد مانے ہدایت کا راستہ، رشد و ہدایت۔ تو مرشد کا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرشد پہلے خود ہدایت میں کامل ہو، جبھی تو راستہ بتائے گا۔ آپ کو ڈیلس کے راستے معلوم ہوں گے تو آپ مجھے بتاؤ گے نا، اگر اس روڈ سے جاؤ گے، یہ روڈ لو گے، پھر جا کے پوچھو کہ منزل پر،
ایک بندے کو خود کو نہیں معلوم راستے، وہ خود کیا پوچھائے گا؟ اس دور میں کیا ہو گیا، مرشد و پیر ایسے لوگوں کو بنا دیا گیا جو ڈھونگی ہیں، جعلی لوگ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں۔ تو آج تو ایسے سے پیر بنے ہوئے جن کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، استغفر اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی بندے کو دیکھ کر، آج کل موالی بھی آپ دیکھیں پاکستان ہندوستان میں، چرس پینے والا بھی بولا یہ بھی پہنچا ہوا بھائی، یہ بھی پہنچے ہوئے حضرت صاحب کہاں پہنچے، بولا بہت بڑی چیز شخصیت۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے صدقوا لقد وصلوا ولكن الى النار۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، صدقوا سچ کہہ رہے ہو، لقد وصلوا یہ پہنچا ہوا، لیکن کہاں ولكن الى جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس نے شریعت کا تمسخر اڑایا ہوا ہے، جس کا ظاہر بھی شریعت کا نہیں ہے، جس کا باطن بھی شریعت کا نہیں ہے، جس کو خود ہدایت کا نہیں پتا، جس کو خود دین کا نہیں پتا۔ جنید بغدادی فرما رہے قادریوں کے بڑے بزرگ کے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، فرما رہے سچ کہہ رہے ہو، یہ پہنچا ہوا تو ہے لیکن جہنم میں پہنچا ہوا۔ تو اپنی عقیدت، اپنے عقیدے کو عقیدت پر مت بناؤ۔ عقیدہ ہمیشہ قرآن و سنت پر بنتا ہے، عقیدت پہ نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اور ہمارے یہاں اس طریقت کو جو ہمارے مسلک کو بدنام کیا، جن لوگوں نے خانقاہوں کو جن لوگوں نے بدنام کیا، ان کے عقیدے عقیدت پر ہیں، قرآن و سنت پر نہیں۔ جناب مجھے میرے پیر صاحب اچھے لگتے ہیں، اب پیر صاحب مرغے لڑوا دیں، کتوں کی لڑائیاں کروا دیں، جناب والا اربوں کروڑوں روپے لگا کر اپنے ایک ایک بچے کی شادی کروا دیں، عقیدت ہے نا۔ تم نے معیار قرآن و حدیث بنایا ہی نہیں۔ اگر تم قرآن و حدیث کے اصول پر پیر بناتے تو پیر تمہیں دیتا پھر دین کی داد۔ تم نے صرف اس لیے بنایا، تم نے پیر کی دیکھی گاڑی، یا بھائی 3 لینڈ کروزر چلتی ہیں، منسٹر سامنے آتے ہیں، حضرت کا بڑا شوشہ ووشہ ہے، تو تم نے دیکھا وہ چیز، پھر بولا یہ بڑا پیر ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت، قرآن پر جو چلے گا وہ ہمارا مرشد، جو قرآن پر کامل ہوگا وہ ہمارا مرشد۔ ہم دیکھیں گے کہ یار یہ ہم سے اتنا کامل ہے قرآن و سنت پر چلنے میں، اب بنائیں گے مرشد۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا پیر جب بناؤ آنکھیں کھولو، دیکھو کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے۔ فرمایا کیونکہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو غسل دیتے ہوئے؟ اور غسل دینے والے، غسل والا ہاتھ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتا ہے، تو پھر مردہ ادھر سے ادھر ہاتھ نہیں رکھتا، غسل والے نے جہاں ہاتھ رکھ دیا وہیں پڑا رہتا ہے۔ تو آپ ظاہر بات ہے جب مرشد بنا لینا ہے تو پھر آنکھیں بند کر دینی، لیکن بنانے سے پہلے آنکھیں کھولنی ہے کہ ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہو، کہ اللہ کا وہ نیک ہے، بندہ ہے کہ نہیں، خود ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں ہندوستان پاکستان میں کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور یار پیر بنے ہوئے ہیں؟ استغفر اللہ۔ یار جو بندہ 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ کس طرح مرشد بن سکتا ہے؟ اس کو کیا حق ہے کہ وہ لوگوں کو یار ان کی عقیدتوں سے کھیلے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا نہیں جناب، ہمارا پیر خانہ ہے، چھوڑ دو بس، شاہ صاحب ہے چھوڑ دو جناب، ہم تو مر جائیں گے، لیٹ جائیں گے ان کا۔ ہم کہ غیر اللہ کے بندو، تم اپنی نسلوں کو کیا بتاؤ گے کہ تم نے اس کو مرشد کیوں بنایا؟ تمہاری نسلیں آ کے تمہارے بچے تم سے کوسچن کریں گے کہ ابا تم تو کہتے ہو نماز پڑھنی چاہیے، پیر صاحب تو نماز پڑھتے ہی نہیں، پیر صاحب تو مرغوں کی لڑائیاں لڑوا رہے ہیں، کتوں کی لڑائیاں کروا رہے ہیں، خود پینے پلانے میں لگے ہوئے ہیں، پیر صاحب کے آستانوں پر چرسیں بک رہی ہیں، شرابیں بک رہی ہیں، ان کے مرید بھمباٹی اور سارے اطراف کے اندر وہ پیر، آج کل پاکستان میں کچھ ایسے پیر ہیں کہ اطراف میں سیاسی جماعتوں کے گنڈے اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں۔ وہ پیر نہیں، پورا گینگ ہے، بدماش ہے وہ ایک شریف آدمی کو تھریٹ کرتے ہیں، کاروباری لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں۔ پیر نہیں، بدماش ہوتا ہے وہ، جو اس کا حلیہ ہے وہ حلیہ تو مذہبی ہوتا ہے، لیکن اطراف کے اندر اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے گنڈے ہوتے ہیں۔ اور سیاسی جماعتیں بھی کیا چاہ رہی ہوتی ہیں؟ پیر سے بنا کر کو بہت بڑا حلقہ مریدوں کا ووٹ ملیں گے، پورا یہ دھندا چل رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ چیز غلط ہے اور ہم اس مسلک سے وابستہ ہیں، اولیاء کے ماننے والے، ہم خود مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دیکھو مارکیٹ میں نقل اسی کی آتی ہے جس کی اصل ہوتی ہے، جس کی اصل نہیں بک رہی ہے اس کی نقل بنائے گا وہ، جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اصل برانڈ والا لکھتا ہے نقالوں سے ہوشیار۔ آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک آتی تھی بلو کلر کی جو جس سے کپڑے دھلتے تھے، کیا نیل چڑیا والی، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا بلو والی، ہاں بلو ربن، اس پہ لکھا تھا نقالوں سے ہوشیار
اصلی جو برانڈ ہے چڑیا کا نشان دیکھ کر خریدیں. تو یہی میں آپ سے کہوں گا، مارکیٹ میں جعلی بہت سارے گھوم رہے ہیں لیکن اصلی ہیں. تم جعلیوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے نا ولی ہوتے ہی نہیں ہیں. تم جعلیوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے نا خانقاہ ہوتی نہیں ہے. تم جعلیوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے نا کہ مرشد کوئی نگاہ کر ہی نہیں سکتا، مرشد کسی کو ہدایت کی طرف لا ہی نہیں سکتا، اللہ کے ولیوں کی نظر میں کمال ہوتا نہیں ہے. جعلیوں کو دیکھ کر اصلیوں کا انکار نہیں ہوگا، جعلیوں کا رد کریں گے اور یہ کہیں گے نقالوں سے ہوشیار، قرآن و سنت کا برانڈ دیکھ کر اور نشان دیکھ کر مرشد بناؤ. جس طرح وہاں کہتے تھے بھائی کیا چڑیا کا نشان دیکھ کر خریدو، تو یہاں کہیں گے پیر اسی کو بناؤ، جعلی بھی ہے لیکن مارکیٹ میں دیکھو جو قرآن و سنت کا مظہر تمہیں نظر آئے اس کو بنا لو پیر. اللہ ہو اسی کو بنائیں گے پیر، اسی کو بنائیں گے مینٹر، تاکہ وہ اپنے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں لے جائے. اللہ اکبر. پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انشاءاللہ اس پر میں کل گفتگو کروں گا لیکن ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جو مغضوب ہیں. مغضوب کہتے ہیں جن پر غضب ہو، ولا الضالین اور نہ گمراہوں پر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ غلام رسول سعید صاحب نے تبیان میں لکھا اور حافظ ابن کثیر نے بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ مغضوب اور ضال فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں مغضوب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ نے ہدایت واضح کر دی ہو اور علم میں آنے کے بعد بھی گمراہیت پر رہے اور ہدایت کی طرف نہ آئے، وہ ہے مغضوب. ہدایت دیکھ کر بھی ہدایت پر نہیں آ رہا، اللہ کی دلیل دیکھ کر بھی ہدایت پر نہیں آ رہا. فرمایا یہ ہے مغضوب. اور ایک ہے ضالین، گمراہ. گمراہ وہ ہے کہ حق کو ڈھونڈنے نکلا ہے لیکن حق کی طرف نہیں آ رہا. جیسے سادھو ہیں، پہاڑوں پر ایک کپڑے کے اندر سالوں سالوں تپسیا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نہ بیچاروں کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس بنگلے ہیں، نہ لوگ کی عیش و عشرت ہے. ایک اپنی زندگی کو مکمل وقف کیا ہوا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، حق کی تلاش میں، خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کی تلاش میں ہونے کے باوجود بھی صحیح راستے پر نہیں گمراہ. تو کچھ لوگ ہیں جو بدنیتی کی وجہ سے گمراہیت میں نہیں ہے، بعض اوقات نیت ان کی صحیح ہے لیکن ڈائریکشن ان کی ایک کوئی غلطی لگ گئی، مغالطہ لگ گیا، غلط عقیدہ لگ گیا، غلط لوگوں میں لگ گئے اور گمراہ ہوئے. تو فرمایا اے اللہ وہ لوگ جو حق دیکھ کر گمراہ ہوں نہ ہمیں وہ بنا، اور لوگ جو تلاش میں حق کی ہوں لیکن پھر بھی حق کو نہ پائیں نہ ہمیں ان میں سے بنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ایسا سچا سچا اور سیدھا راستہ دے کہ نہ ہم تیرے غضب یافتہ لوگوں میں سے ہوں نہ ان لوگوں میں سے ہوں جو گمراہیت کی طرف چل پڑے. علم کے باوجود بھی جو گمراہیت میں جائے ہمیں ان سے بھی بچا، اور جو علم نہ ہونے کے باوجود گمراہیت میں جائے ہمیں ان سے بچا. انشاءاللہ کل ہم آمین پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آمین کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل نافع کی توفیق عطا فرمائے، علم کے نور سے مزین فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.